خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے اعظم خان کا نام فائنل۔ اسپیکر ہاؤس میں طویل مشاورت کے بعد نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے اعظم خان کے نام پر اتفاق۔ ملاقات میں وزیر اعلیٰ محمود خان، پرویز خٹک، اسپیکر مشتاق غنی اور اپوزیشن لیڈر اکرم خان درانی شریک ہوئے۔ اکرم خان درانی کا کہنا تھا کہ ایسے آدمی کو چنا کیا وہ سب کے لیے قابل قبول ہے۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ اکرم درانی کے لیے اپنے پارٹنرز کو راضی کرنا مشکل ہوگا۔ عمران خان سے مشاورت کے بعد ہم نے اعظم خان پر اتفاق کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرری کی گیند الیکشن کمیشن کے کورٹ میں حکومت اور اپوزیشن کے ارکان پر مشتمل پارلیمانی کمیٹی کی مشاورت میں کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے حکومت کی جانب سے احمد نواز سکھیرا، نوید اکرم چیمہ، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے احد چیمہ اور محسن نقوی کے نام تجویز۔ بدقسمتی سے سیاسی سطح پر نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے کسی نام پر اتفاق نہ ہو سکا۔ رہنما نون لیگ ملک احمد خان کی پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو۔ کہا پرویز الہی کو اپنی نامزد کردہ کمیٹی پر اعتماد نہیں تھا، وہ پہلے ہی عدالت جانا چاہتے تھے، حکومتی نام وزیر اعلیٰ بنائے جانے کے اہل نہیں تھے۔ حسن مرتضیٰ بولے کہ ڈکٹیشن دے کر ممبران کو بھیجا گیا، افسوس ہے کہ بغیر اتفاق کے جا رہے ہیں۔ پنجاب میں انتخابات کی تاریخ مقرر کرنے کے لیے اسپیکر سبطین خان کا گورنر پنجاب بلیغ الرحمان کو خط۔ آرٹیکل 112 کی شق 1 کے تحت پنجاب اسمبلی تحلیل ہو چکی۔ اسمبلی کی تحلیل کے بعد آپ کو 90 دن میں الیکشن کی تاریخ مقرر کرنا ہوگی۔ حکومت کا نہلے پر دہلا، قومی اسمبلی سے تحریک انصاف کے مزید 35 استعفے منظور کر لیے۔ خسرو بختیار، فخر امام، عامر محمود، اندلیب عباس اور ملیکہ بخاری شامل۔ اسپیکر کے مراسلے کے بعد الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی اراکین کو ڈی نوٹیفائی کر دیا۔ 17 جنوری کو بھی 35 ارکان کے استعفے منظور کیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی ارکان کی پارلیمنٹ ہاؤس آمد، اسپیکر سے ملاقات کی کوشش، داخلے کی اجازت نہ ملی، سیکیورٹی گارڈز نے روک لیا۔ اسد قیصر کی تکرار، پوچھا کہ آپ کو اسپیکر نے ایسا کرنے کو کہا ہے؟ شاہ محمود نے صدا لگائی، اسپیکر صاحب آپ کہاں ہیں؟ کہا دیگر ارکان کے استعفے بھی منظور کیے جائیں۔ حکمران اپنے کیسز ختم کرانے تک اسپیکر کو اسمبلی کو طول دے رہے ہیں۔ استعفے منظور کرتے ہیں تب بھی شور مچتا ہے، نہیں کرتے تب بھی شور مچتا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ جتنے اراکین اسمبلی نے تسلی کرا دی ان کے استعفے منظور کیے، جس نے مزید سوچنے کا وقت مانگا اس کے استعفے قبول نہیں کیے۔ الیکشن میں بھرپور تیاری کے ساتھ حصہ لیں گے۔ الیکشن کی تیاریوں کے حوالے سے نواز شریف نے برطانیہ اور پاکستان میں مشاورت کی۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی لندن میں صحافیوں سے گفتگو۔ ٹکٹوں کی تقسیم کا فیصلہ پارلیمانی بورڈ کرے گا۔ نواز شریف کی واپسی قانونی پیچیدگیوں سے نمٹ کر باعزت طریقے سے ہوگی۔ عدلیہ کا احترام کرتے ہیں لیکن بعض ججز پر ہمارے تحفظات ہیں۔ ایک اور سرپرائز، ادھر خان صاحب واپسی کی میٹنگ کر رہے تھے اور یہاں پکی واپسی ہو گئی۔ معاون خصوصی عطا تارڑ کا سوشل میڈیا پر بیان، انہوں نے طنز کرتے ہوئے پوچھا اسمبلی واپس آنا ہے؟ پشاور سے رکن قومی اسمبلی ناصر خان موسیٰ زئی نے اسپیکر کو بھجوایا گیا استعفیٰ جھوٹا قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کے 123 ممبران کے استعفے پی ٹی آئی ہیڈ آفس میں تیار کیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو خط میں استعفیٰ منظور نہ کرنے کی درخواست۔ ناصر خان موسیٰ زئی نے گزشتہ ہفتے پی ٹی آئی سے جے یو آئی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کا اطلاق یوکرین پر تو ہو جاتا ہے، کشمیر پر نہیں ہوتا۔ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی حیثیت ایک کاغذ کے ٹکڑے سے زیادہ نہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی للکار۔ ورلڈ اکنامک فورم میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوکرین کے تنازع کا حل سفارتکاری سے نکالنے کی بات کرتا تھا۔
نیٹو ہمارے پڑوس میں بھی آخری دہشت گرد کے خاتمے تک لڑنے کی بات کرتا تھا، مگر بالآخر مذاکرات سے جنگ کا خاتمہ ہوا۔ کہا پاکستان کو غذا اور توانائی کی کمی، موسمیاتی تبدیلی سمیت مختلف چیلنجز کا سامنا ہے۔ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے دیگر ممالک کا تعاون درکار ہے۔ IMF کی شرائط مانیں گے تو مہنگائی میں اور اضافہ ہوگا، روپے کی قدر میں مزید کمی آئے گی۔ سربراہ PTI عمران خان کا وکلاء سے خطاب، کہا پاکستان دلدل میں پھنسا ہوا ہے، قانون پر عمل درآمد ہوگا تو ملک موجودہ حالات سے نکلے گا۔ آج ہمارے پاس LCs کھولنے کے پیسے نہیں ہیں، کوئی بھی ملک اور ادارہ پاکستان کو ادھار دینے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال ہے۔ عمران پروجیکٹ نے ملک کو معاشی دیوالیے کی طرف دھکیلا۔ آج ملک میں مہنگائی، معاشی تباہی اور سیاسی عدم استحکام عمران پروجیکٹ کی وجہ سے ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا بیان، کہا آج سخت شرائط والا IMF کا پروگرام عمران پروجیکٹ کا عوام کو دیا تحفہ ہے۔ 4 سال تباہی مچا کر مہنگائی کا طوفان لا کر آج الیکشن کی رٹ لگا کر کیا ہوگا؟ روس سے مارچ کے بعد خام تیل اور انرجی مصنوعات کی فراہمی شروع ہو جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم مصدق ملک کی قوم کو خوشخبری۔ روس اور پاکستان کے درمیان بین الحکومتی کمیشن کے اجلاس کے بعد گفتگو میں وزیر توانائی نے کہا کہ روس سے خام تیل کی خریداری اور پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن سے متعلق اسٹرکچر کو مارچ میں حتمی شکل دی جائے گی۔ پاکستان روس سے اپنی مجموعی ضرورت کا 35% خام تیل درآمد کرنا چاہتا ہے۔ روس پاکستان کو مارچ کے آخر تک خام تیل ایکسپورٹ کرے گا۔ سستے تیل اور گیس کی خریداری پر مذاکرات کے بعد روسی وزیر توانائی کی گفتگو۔ توانائی کی خریداری پر پاکستان دوست ممالک کی کرنسی میں ادائیگی کرے گا۔ کامیاب مذاکرات کے بعد بین الحکومتی کمیشن کا اعلامیہ بھی جاری۔ ڈیٹا شیئرنگ CAAs میں تعاون معاہدے اور پاکستان اور روس میں 2 سمجھوتوں پر دستخط۔ پاکستان نہ ڈیفالٹ کرے گا نہ کرنے دیں گے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی جام شوروں میں ٹیکنالوجی پارک کی عمارت کے افتتاح کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا عمران خان قومی اسمبلی کو غیر مستحکم کرنا چاہتے تھے۔ جنیوا میں امداد کے اعلان سے ملکی معیشت بحال ہونے لگی تو عمران نے صوبائی اسمبلیاں توڑ دی۔ بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھگانے کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عالمی بینک کے وفد سے ملاقات۔ عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ٹیم کے ہمراہ اسلام آباد سے ویڈیو لنک کے ذریعے شریک۔ مختلف عالمی بینک کے منصوبوں پر پیش رفت جائزہ۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا جام صادق پل کی مرمت کا کام کراچی موبلٹی کے منصوبے کے تحت ہوگا۔ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی تحت پانی کی متاثرہ لائنوں کی مرمت جاری ہے۔ سندھ سے سینٹ کی خالی نشست پر پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر نثار کھوڑو بلا مقابلہ سینیٹر منتخب۔ نثار کھوڑو کے کورنگ امیدوار سرفراز راجڑ اور عاجز دھامرا دستبردار۔ سینٹ کی نشست فیصل واڈا کے استعفے کے بعد خالی ہوئی تھی۔ بیلٹ پیپرز پر کھلے عام ٹھپے لگائے جا رہے تھے۔ الیکشن کو جس طرح مینج کیا گیا وہ سب کے سامنے ہے۔ رہنما MKM وسیم اختر کی نیوز کانفرنس، کا الیکشن کمیشن کا رول کہتا ہے کہ 4 دن میں رزلٹ آنا چاہیے۔ 5 دن گزرنے کے باوجود اب تک مکمل نتائج جاری نہیں کیے جا رہے۔ کراچی اور حیدرآباد کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ بلوچستان کے علاقے بولان میں ریلوے ٹریک پر دھماکے سے جعفر ایکسپریس کی 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ ڈپٹی کمشنر بولان کے مطابق واقعے میں 13 افراد زخمی ہوئے۔ علاقے کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ جمرود چوکی حملے میں شہید کانسٹیبلز منظور شاہ اور یونس خان کی نماز جنازہ سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔
پولیس لائنز خیبر میں نماز جنازہ میں سی سی پی او پشاور، ڈی پی او خیبر، سیکٹر کمانڈر منصور عباسی سمیت اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ لاہور کے نجی اسکول میں لڑکیوں کا نشہ سے منع کرنے پر ساتھی طالبہ پر تشدد، واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ لاہور پولیس نے واقعے کا مقدمہ متاثرہ طالبہ کے والد کی مدعیت میں درج کر دیا۔ کراچی میں ڈاکو راج قائم، اسٹریٹ کرمنلز پر قابو نہ پایا جا سکا۔ شہر میں لوٹ مار کی وارداتیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ جنوری کے 20 دنوں کے دوران ڈاکوؤں نے فائرنگ سے خاتون سمیت 7 افراد کو قتل کر دیا۔ ڈکیتی مزاحمت پر 30 افراد زخمی۔ اور ملک کے بالائی علاقوں میں سخت سردی کی لہر جاری، آزاد کشمیر کے زیریں علاقوں میں بارش، بالائی علاقوں اور پہاڑوں پر وقفے سے برف باری۔ شہر اور گرد و نواح میں بارش، چمن کے پہاڑوں پر 4 سال بعد شدید برف باری۔ سیاحوں نے موسم انجوائے کرنے کے لیے فیملیز کے ساتھ پہاڑی علاقوں کا رخ کر لیا۔